یاد رکھیے، آپ اگر بحیثیت بیوی ہیں تو آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھنا ہے۔ بچے کی موجودگی کے اندر، بچے گھر میں موجود ہیں، اگر شوہر نے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو آپ نے وہاں خاموشی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ نے آگے سے زبان ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، شوہر کے حقوق ہیں، لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو ہی استعمال کرے، حقوق سے تجاوز نہ کرے، اور اسی طریقے سے بیوی اس پر خاموش رہے۔ اور اگر کبھی بیوی نے کوئی بات کہہ دی تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی خاموش رہے۔ اب اس کے اثرات اتنے اچھے ہوں گے کہ جب آپ اپنے بچے سے کہیں گے کہ بیٹا دیکھو، بد زبانی نہیں کرتے، بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے، جب آپ بچے سے یہ کہیں گے اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ آپ بچے سے تو کہہ رہے ہیں بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن آپ پریکٹیکلی خود کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ کچھ ملی جلی گفتگو ہے، اور پھر آگے کی جانب بڑھیں ہم۔ اب اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں صبح سے لے کر شام تک ان کی ایکٹیویٹیز پر غور کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ایک عمل وہ ہے جو آپ کی تمام محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچے کی غلط صحبت، بچے کی غلط دوستی، وہ اس کو جو ہے بالکل آپ کی ہوئی تمام محنت، آپ نے بچے کو صبح سے شام تک وقت دیا، ماں تھی یا باپ تھے، آپ نے بچے کے ساتھ کوشش کی، آپ نے اس کو اچھی اسٹوری سنائی، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی، لیکن سب کچھ، لیکن ایک اس کی جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، جو اس کا دوست ہے یا اس کی سہیلی ہے، بچی کی یا بچے کی، وہ اب اس کا انتخاب دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ کے بچے کا دوست یا سہیلی بچی کی، کیا وہ اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، یعنی اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ صاف لفظوں میں آپ سے کہوں کہ بحیثیت اگر وہ ایک مسلمان ہے یا بحیثیت ہے کہ وہ نان مسلم ہے۔ دیکھیں جی، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں آ کر ان کی اچھائیوں کو نہیں، بلکہ ہمارے بچوں نے، ہماری اولادوں نے ان کی برائیوں کو لے لیا۔ ان کی اچھائیاں بہت زیادہ ہیں، ان کی اچھائیوں کو قبول کیوں نہیں کرتے ہم، ان کی جب برائیوں کو قبول کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا اگر مسلم ہے تو اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے زندگی کا، اگر دوسرے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ یاد رکھیے الحمدللہ ہم نے یہاں ایسا مظاہرہ کرنا ہے کہ یہاں ظاہری بات ہے پورے تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ آس پڑوس ہیں، نیبر ہیں، ان کے حقوق ہیں، کیونکہ یاد رکھیے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے شہری اور وہاں کے ہر ایک جیسے ہیں۔ ہاں، اتار چڑھاؤ معاملات کے اندر، ہمارا کلچر کے اندر، ان کے کلچر کے اندر فرق ضرور ہے۔ ہم اپنے کلچر کو ہم اپنے کلچر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم اپنے کلچر کو چھوڑیں گے تو یاد رکھیے جب ہم دوسرے کے کلچرز کو اپنائیں گے پھر ہماری تباہی بربادی شروع ہو جائے گی۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے رنگ کو ان پر چڑھائیں، نہ کہ ان کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا شروع کر دیں۔ اب کوشش کیا ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بچے ہیں چھوٹے ہیں، ان کو ایسا لباس پہنا دیتے ہیں، ایسے لباس کا انتخاب کرتے ہیں جس سے اگر باپ کبھی ناراض ہو جائے، ماں کبھی ناراض ہو جائے کہ یہ لباس بچی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پر پھر ناراضگی بھی ہوتی ہے ذہنی آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یاد رکھیے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے۔ یاد رکھیے اگر جس عمارت کی بنیاد ہی، فاؤنڈیشن ہی شروع سے ہی ٹیڑھی ہے، اس پر عمارت ٹیڑھی ہی ہوگی۔ اب یہاں یہ بھی کہنا، بات سے اس کے ضمن میں ایک بات اور آ گئی لباس سے متعلق بھی، کہ ہم اپنے بچوں کا جو لباس پہناتے ہیں، یقین جانیے کہ بڑا افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ، کہ ہم نے ان کو ایسا لباس کا عادی بنا دیا کہ بچوں کے اندر حیا ہی ختم ہوگی۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر جوان بیٹیاں ہیں یا بہو ہیں، گھر کے اندر ایسا لباس پہنتی ہیں کہ حیا، انسان تو ڈوب کے مر جائے۔ سب گھروں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے ماحول ہیں، نظر آتا ہے۔ آپ بھی جس معاشرے کا حصہ ہیں اسی معاشرے کا میں بھی حصہ ہوں، لیکن ان تمام غلطیوں کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو وقت دینا ہے۔ آپ بحیثیت والد ہیں،
صبح سے لے کر شام تک آپ کام کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں, اب اس کے اندر کیا آدھا گھنٹہ آپ نکال سکتے ہیں؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ کے لیے. ماں بیچاری کہتی کہتی تھک جاتی ہے, بھائی ان کو کچھ وقت دے دیں ڈانٹ ڈپٹ کے علاوہ بھی. والد کی یہی غیرت ہوتی ہے, بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں, بس بھائی بیٹھ کر سمجھائیں, انہیں وقت دیں. ماں پورے دن کی رپورٹ پیش کرے کہ صبح سے لے کر شام تک بچے کی یہ رپورٹ ہے. ان بچوں نے, بچے بھی گھر میں ہیں, آپس میں لڑتے بھی ہیں, بہن بھائی ہیں, بچپن میں آپ کو بھی اپنی یادیں یاد ہوں گی, مجھے بھی یاد ہوں گی کہ لڑتے ہیں آپس میں, لیکن والدہ ہمیشہ پوری رپورٹ پیش کیا کرتی ہیں ابو کو, بھائی شام کو ابو آئیں گے, میں تمہارے ابو کو یہ ساری رپورٹ بتاؤں گی. بچوں کے دل میں ایک باپ کا ڈر اور ایک خوف بٹھانا چاہیے. بہرحال یہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ باپ ہے تو گھر میں آئے ہیں تو صبح سے شام تک اس کی جو غلطیاں جو ماں نے رپورٹ دی ہے, اب اس غلطی کو مثبت انداز سے لے, منفی انداز سے نہیں. یعنی کہ اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی ہو, تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو, لیکن ساتھ میں تربیت کا پہلو بھی ہو. اب تربیت کا پہلو کیا ہے؟ جس معاملے کے اندر بچے نے کمزوری, آپ کی جو کمزوری اس بچے کی پائی گئی یا بچی کی پائی گئی, اس کمزوری پر اس کو آپ دین کے دائرہ حدود سے لیتے ہوئے, پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے, آپ بچی کو یا بچے کو اس غلطی کی نشاندہی اس دین کے پہلو سے کروائیں اور اس کی تربیت کریں. بیٹا دیکھو یہ غلط تھا, یہ صحیح ہے, اب نیکسٹ ٹائم آپ کی یہ کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اب میں نے آپ کو سمجھا دیا. بچے سے اس بات کو صرف اور صرف بچے کے ساتھ آپ صرف اور صرف تقریر نہ کریں, بلکہ بچے کی بھی سنیں. بچے سے بار بار کہلوائیں کہ بچے یو آر ایگری, آپ ایگری ہیں. بچے سے نہیں تو بچے کیا ہوتے ہیں کہ آپ والد یا والدہ بولتے رہتے ہیں, بچہ ساری بات سن کر I don't know, I don't bother, I don't care. بچے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کو کہتے رہتے ہیں بار بار, تو بس وہی بچے پھر کیا کہتا ہے, every time mom is shouting me اور dad is shouting me every time, I don't like. مطلب بچے کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے ڈیڈ کو پسند نہیں کرتا, مم کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ مجھے شاؤٹ کرتے ہیں. ہم شاؤٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ان کی تربیت بھی کریں, شاؤٹ بھی کریں, تاکہ بچے کو یہ احساس دلائیں, بیٹا میں شاؤٹ اس لیے کر رہا تھا, I'm right, I'm wrong, کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. بچے سے یہ کہلوائیں, بچہ اس پر ایگری ہو, اور پھر آگے کی جانب تربیت کے پہلو میں اس کی غلطی کی نشاندہی کریں. اور ماں ہے تو ماں سارا دن صبح سے لے کر شام تک موبائل پہ نہ لگے. میری مائیں بہنیں ناراض نہ ہوئیے گا, میرا صرف اور صرف یہ ایک ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے جس پہلو کو اجاگر کرنا یہ ایک تربیت کے پہلو کے اندر بہت ضروری ہے. مائیں کیا کرتی ہیں صبح سے شام تک, آج کل موبائل جو ہے بڑا ماشاءاللہ اس کا استعمال بہت ہو گیا, اور پھر اس میں اب سوشل ایکٹیویٹیز بھی بہت زیادہ ہو گئی. لیکن یہ سب کریں, آپ کا جو اگر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تمام چیزیں استعمال کرنے سے اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. اس کے فائدے کے بجائے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب صبح سے لے کر آپ شام تک آپ بھی ماں ہیں, آپ بچے کو فیڈنگ دے رہی ہیں تو آپ موبائل یوز کر رہی ہیں, آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہی ہیں, آپ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہیں. سبحان اللہ, ہماری تعلیمات تو ایسی ہیں. ماں بچے کو دودھ بھی دیا کرتی ہے تو کلمے کی لوریاں دیا کرتی تھی. ماں بچے کو کھانا کھلایا کرتی تو کلمے کی لوریاں دیا کرتی تھی, یا پھر اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ ذکر کر کے. تو اب بھی وہ ماحول بن سکتا ہے اگر آپ بنانا چاہیں, کوشش کریں. اگر کوشش کریں گے تو سبحان اللہ گھروں کے اندر ایسے ماحول بن چکے ہیں کہ معصوم بچہ اس کے سامنے صرف اللہ کریں تو بچہ ذکر کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ تو ماحول بنانے کی بات ہے. تو اب اس کے بنانے کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا. ماں ہے آج کل اپنے ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر بہت سے گھر ایسے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کب کھلیں گے, بچے اسکول جائیں. ہم تو پریشان ہو گئے, تھک گئے گھر کے اندر. بچے شور کرتے ہیں, شور شرابہ کرتے ہیں, گھر میں لڑائی کرتے ہیں آپس میں. وقت کو غنیمت جانے. آپ کا تو یہ شکوہ تھا, بچے صبح سے لے کر شام تک اسکول میں ہوتے ہیں, ہمیں وقت نہیں دیتے. اب وقت ہے, اب ان کے پاس وقت ہے, آپ کے پاس بھی وقت ہے, ماں ہے. اب ان کو آپ ٹھیک ہے ہالیڈیز میں کہیں پکنک پوائنٹ پہ بھی جائیں, ویکینڈ پہ کہیں جائیں بچوں کو گھمانے کے لیے, کہیں کچھ ڈنر پہ چلے جائیں, لیکن یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہوں, یہ پرائیورٹی نہ ہو آپ کی.
آپ کی پرائرٹی بچوں کی تربیت ہو، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایک ہفتے کی تربیت سے یا بچے کو ایک ٹارگٹ دیں، اس ٹارگٹ سے بچے کی طبیعت کے اندر کیا چینجنگ آئی، اور ساتھ ساتھ پھر گھر میں بیٹی ہے تو اس کو بچپن ہی سے گھر میں کام کرنے کا جذبہ دلائیں، کچن کے کام کرنے کا جذبہ دلائیں، بیٹی ہے بیٹا ہے تو اس کو گھر کے کام کرنے کا جذبہ دلائیں، کبھی کارنر شاپس کے لوکل شاپ سے کچھ چیزیں منگوانا شروع کر دیں بچے سے، کبھی گھر کے کام کاج کروائیں تاکہ بچے کے اندر یہ خدمت کا جذبہ بھی ہو، گھر میں مہمان آ جائیں کوئی کھانا پینا لے جانا، چائے پیش کر رہی ہو، کھانا لے جانا ہو، یہ خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ اب یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے گھروں میں مہمان آتے ہیں اور بچے جو ہے بیٹا ہے یا بیٹی اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہ ماں بھی اگر اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتی ہے تو بیٹی کہتی ہے مم آر یو اوکے، واٹ ہیپن، کیا ہو گیا؟ کیا بیٹی بھی اب ماں بھی اپنی بیٹی کے کمرے میں پوچھ کے جائے گی؟ ٹھیک ہے، ایک شرعی طریقہ ہے، ڈور کرنا چاہیے، لیکن اب ماں اگر بیٹھنا چاہتی ہے اپنی بیٹی کے پاس تو پوچھتی ہے کہ خیریت تو ہے۔ اسی طریقے سے باپ بھی ہے، اب کمروں میں نہیں جاتے اور کمروں میں وہاں ان کو انٹرنیٹ کی آزادی دی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کی آزادی دی ہوئی ہے، اب اس کے وہاں پر وہ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، آپ بحیثیت باپ ہیں یا ماں ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا، اس جانب توجہ کرنی ہوگی، نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ بچے بلوغت کے بعد وہ قدم اٹھائیں گے جس سے بڑے افسوس کے ساتھ وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ وہ ماں باپ زندہ لاشیں ہیں، بظاہر تو وہ زندہ انسان نظر آتے ہیں لیکن وہ اندر سے مرے ہوئے ہیں، بیٹی نے غلط قدم اٹھا لیا، بیٹے نے غلط قدم اٹھا دیا، نہ معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل، نہ خاندان میں سر اٹھانے کے قابل۔ تو اللہ تبارک و تعالی، میری دلی دعا ہے، کوشش ہے کہ جو دل و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین نے بات ڈالی وہ آپ تک پیغام پہنچایا، لیکن میں نے صرف اور صرف آپ کو ایک فکر دینی تھی اور ایک دعوت فکر دینی تھی، لیکن اس پر عمل کرنا، اس پر کوشش کرنا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے بچے کے بارے میں، بچے کی نفسیات کے بارے میں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہمارے والدین میں سے باپ کی غیرت 3 مہینے میں 4 مہینے میں بہت جاگتی ہے، وہ بچے کو اٹھ کر جو ہے 2-3 چانٹ لگا دیتا ہے، یہ وہ ماحول نہیں ہے۔ حالات کو سمجھیں کہ آپ کس ملک میں کہاں رہتے ہیں، آپ نے بچے کی تربیت کیسی کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو سوچنا سمجھنا ہوگا، اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ویسے بھی دیکھیں جی، باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک بہت پیارا رشتہ ہے، اس کے اندر فرینڈشپ ہونی چاہیے، اور ماں اور بیٹی کے درمیان ایک بڑا پیارا رشتہ ہے، اس کے اندر فرینڈشپ ہونی چاہیے، لیکن اس فرینڈشپ کو آپ دینی تربیت کے لیے یوز کریں، نہ کہ اس کو دوسری طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن کی اولادیں بھی نافرمان ہیں، انشاءاللہ آج کچھ ملی جلی گفتگو کی، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں باقاعدہ میں کچھ لاہ عمل دوں گا کہ اولاد کی تربیت کے لیے صبح سے لے کر شام تک آپ نے یا رات تک آپ نے اس کے لیے کیا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، اس سے متعلق انشاءاللہ میں لاہ عمل پیش کروں گا۔ آج کچھ ملی جلی گفتگو کی اور دعوت فکر دی، اللہ تبارک و تعالی سبھی کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور یاد رکھیے دعا کے پہلو کو نہ چھوڑیں، کیونکہ جہاں آپ کوشش کرتے ہیں وہاں دعائیہ کلمات کیا ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یا رب العالمین میرے گھر کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ماں بھی دعا کرے، بچے بھی دعا کریں، اور شوہر بھی دعا کریں، بچوں کو دعائیہ کلمات سکھائیں، بچوں کو دعا بیٹھ کر کہا کریں کہ یا اللہ سے مانگا کرو، بوسیلہ نبی مانگا کرو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں نیک بنائیں گے۔ تو جن کی بھی اولادیں نافرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ اور ہماری ایک بہن آج بھی کہہ رہی تھی اور مجھے میسج بھی کیا، مجھے بہت افسوس بھی ہوا کہ میرے بچے بہت نافرمان ہیں، بہت بد زبان ہیں۔ ظاہری بات ہے، گھر میں صبح سے لے کر شام تک فارغ ہیں، بچوں کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، تو اب اس کے اندر وہ یہی ہے، پلے اسٹیشن پہ سارا وقت گزارتے ہیں۔ ماں باپ غصہ کرتے ہیں کہ پلے اسٹیشن پہ کیوں بیٹھے ہو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ جب آپ اس کے ساتھ خود بیٹھیں گے نہیں، خود کریں گے نہیں،
تو پھر اس وقت تک جب تک آپ ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے اس وقت تک کا عمل کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ٹائم ٹیبل دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی اولادیں فرمانبردار ہیں انہیں مزید نظر بد سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور جن کی اولادیں نافرمان ہیں یا رب العالمین تو انہیں ہدایت کا نور نصیب فرما، اور انہیں اچھی صحبت، اچھی سنگت اور والدین کو ان کو وقت دینے کی توفیق نصیب فرما۔